اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا، اب یہ شراب اور جوئے کے بارے میں بھی آخری حکم۔ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ اہل ایمان، یقیناً شراب اور جوا اور بت اور پانسے یہ سب گندے کام ہیں، شیطان کے عمل میں سے ہیں۔ فاجتنبوہ، تو اس سے بچ کر رہو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ۔ تو شراب اور جوا تو پہلے بھی آ چکا ہے، لیکن انصاب اور ازلام وہ تقسیم کرتے تھے پانسوں کے ذریعے سے اور پھر ازلام کے ذریعے سے، ان کا وہ بھی ایک جوئے کی قسم بن جاتی تھی۔ تو ان تمام چیزوں کو جو ہے رجس من عمل الشیطان قرار دیا۔ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، یقیناً شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ ان چیزوں کے ذریعے سے تمہارے اندر دشمنی اور بغض پیدا کر دے۔ یہ بہت اہم بات ہے کہ شراب کے نشے میں بھی انسان چونکہ اپنا ہوش اور شعور کھو بیٹھتا ہے، تو اب اسے کچھ معلوم نہیں کیا بکواس اس نے کی ہے، کیا کر رہا ہے۔ اس سے بھی یہ ہے کہ بہت سے جھگڑے شروع ہو جائیں گے، فساد شروع ہو جائے گا۔ آپ کو معلوم ہے کہ بہت بڑے بڑے راز جو ہیں اس زمانے میں، بڑی بڑی حکومتوں کے، امپائرز کے، سپر پاورز کے، وہ شراب کے نشے میں جو ہے وہ چرا لیے جاتے ہیں اور وہ راز نکل جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ ان چیزوں سے تمہیں بچانا چاہتا ہے، اور شیطان چاہتا ہے کہ تمہارے مابین عداوت اور بغض پیدا کر دے۔ اسی طریقے سے جوئے میں بھی چونکہ آدمی دیکھ رہا ہے، وہ کچھ اس نے ہارا، پھر کچھ اور ہارا، پھر کچھ اور ہارا، ایک وقت آتا ہے کہ پھر وہ برسٹ ہو جاتا ہے غصے میں اور وہ آگ بگولا ہو جاتا ہے، اس لیے کہ ظاہر بات ہے اسے نظر آ رہا ہے کہ جو مجھ سے جیت رہا ہے وہ کسی محنت کی وجہ سے نہیں جیت رہا ہے۔ اگر تو کوئی محنت ہو، کوئی کوشش ہو، کسی نے کمایا ہو، تو ظاہر بات ہے اسے انسان گرج نہیں کرتا کہ ٹھیک ہے اس نے محنت کی ہے اور اس نے مجھ سے یہ مزدوری لی ہے یا مجھ سے یہ کمائی حاصل کی ہے۔ لیکن یہ کہ ایک وقت آتا ہے کہ پھر جواری جو ہے وہ آپے سے باہر ہو جاتا ہے۔ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ اس شراب اور جوئے کے ذریعے سے تمہارے اندر، تمہارے مابین دشمنی اور بیر پیدا کر دے، اور اس سے بھی آگے وہ یصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ، اور یہ کہ تمہیں روکے رکھے اللہ کی یاد سے اور نماز سے۔ یہ معاملہ بھی شراب کا تو بالکل واضح ہے، لیکن یہ کہ جوئے میں بھی یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی دفعہ اس میں لگ جائے تو پھر یہ کہ وہاں سے نکلنا مشکل ہوتا ہے۔ جیسے تاش کا معاملہ ہے یا اور شطرنج ہے، یہ کھیل ایسے ہیں کہ جن کے اندر لگ کر پھر انسان جو ہے ان چیزوں سے غافل ہو جاتا ہے۔ فہل انتم منتہون، تو اب باز آتے ہو یا نہیں؟ یہ انداز جو ہے یہ بڑا سخت ہے۔ اس میں پس منظر میں کیا ہے کہ تمہیں سب سے پہلی بات جو کہی گئی تھی، یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما، تو تمہیں سمجھ لینا چاہیے تھا، اسی وقت بات آ جانا چاہیے تھا۔ جو رخ تھا اللہ تعالیٰ کی، جو مصلحت تھی، شریعت کا جو رخ تھا وہ تو واضح ہو گیا تھا۔ خیر چلیے، اس پر بھی تم نے نہیں مانا۔ پھر اگلا قدم ہم نے اٹھایا اور کہا کہ اگر شراب کے نشے میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ۔ اس سے تو پھر اب پوری طریقے سے واضح ہو جانا چاہیے تھا کہ دین کی اہم ترین چیز جو ہے وہ نماز ہے، صلاۃ و عماد الدین، دین کا ستون ہے، اور یہ جو شے ہے وہ ہمیں نماز سے روک رہی ہے، تو تمہیں چھوڑ دینا چاہیے تھا۔ بہرحال اب یہ کہ آخری بات ہماری طرف سے آ گئی ہے، فہل انتم منتہون، تو اب بھی باز آؤ گے کہ نہیں؟ صدق اللہ العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اور اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم، وَاحْذَرُوا، اور بچتے رہو۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اور اگر تم پھر جاؤ گے، پیٹھ موڑ لو گے، ہمارے اس حکم سے سرتابی کرو گے، فَاعْلَمُوا، تو جان لو، انما علی رسولنا البلاغ المبین، کہ ہمارے رسول پر تو ذمہ داری ہے صاف صاف پہنچا دینے کی۔ یہ حکم اللہ کا ہے، اللہ کا حکم پہنچانا رسول کے ذمہ تھا، رسول نے پہنچا دیا، اپنا کام کر دیا۔ اب معاملہ ہوگا اللہ کا اور تمہارا، اللہ تم سے نپٹے گا، تم سے حساب لے گا۔ یہ جو اب اگلی آیت آ رہی ہے، یہ بھی قرآن مجید کے فلسفہ، حکمت اور دین کی بڑی گہری باتوں کے ضمن میں بہت بنیادی آیت ہے۔ اور اس کا پس منظر یہ ہے کہ جب شراب کے بارے میں اتنا سخت انداز آیا کہ یہ رجسن، گندے کام ہیں، عمل شیطان میں سے ہیں، باز آتے ہو کہ نہیں، تو بہت سے مسلمانوں کو تشویش ہو گئی کہ ہم جو شراب پیتے رہے، اتنا عرصے تک پیتے رہے، یہ گندگی تو ہمارے ہڈیوں میں بیٹھ گئی ہوگی،
آج کا کوئی شخص کہے گا کہ میرا شاید کوئی سیل بھی نہ ہو جسم کا کہ جس میں شراب کے اثرات نہ پہنچ گئے ہوں، تو میں کیسے پاک ہوں گا؟ کس طریقے سے یہ چیز جو ہے اب یہ گندگی میرے جسم میں سے دھلے گی؟ تو یہ تشویش جو ہے اس کو رفع کرنے کے لیے، جیسے تحویل قبلہ کے وقت تشویش ہو گئی تھی کہ 16 مہینے جو ہم نے نمازیں پڑھی، اگر اصل قبلہ تھا کعبہ اور ہم نمازیں پڑھتے رہے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے، تو وہ نمازیں تو ضائع ہو گئی۔ اور نماز ہی تو ایمان ہے۔ وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، نہیں اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو ضائع کرنے والا نہیں ہے۔ ایسے ہی یہاں ان کی دلجوئی کے لیے فرمایا لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا، ان لوگوں پر جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے کوئی گناہ نہیں ہے اس میں جو کچھ پہلے کھا پی چکے۔ کسی شے کی حرمت کے قطعی حکم کے آنے سے پہلے جو کچھ کھایا پیا گیا جبکہ اس کی حرمت کا اعلان نہیں ہوا تھا تو اس کا کوئی گناہ ان پر نہیں رہے گا، یہ کوئی ان کی ہڈیوں میں بیٹھ جانے والی شے نہیں ہے۔ یہ مورل لا ہے، یہ فزیکل لا نہیں ہے۔ فزیکل لا میں تو ہوتا ہے کہ کچھ چیزوں کے اثرات جو ہیں وہ دائمی ہو جاتے ہیں، مورل لا میں تو یہ ہے کہ بڑے سے بڑا گناہ ہو، کوہ احد جتنے گناہ ہوں، صدق دل سے توبہ کی جائے سب صاف ہو جائیں گے۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے حقیقی معنی میں توبہ کرنے والا بالکل ایسے ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں تھا، وہ تو نامہ اعمال جو ہے بالکل دھل جاتا ہے۔ لہذا اس تشویش کو اپنے قریب مت آنے دو۔ لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا، اب جو آ رہا حصہ اذا اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا واحسنوا واللہ یحب المحسنین، جب تک کہ وہ تقوی کی روش اختیار کیے رکھیں اور ایمان لائیں اور نیک عمل کریں، پھر اور تقوی میں بڑھے اور ایمان لائیں، پھر اور تقوی میں بڑھے اور درجہ احسان پہ فائز ہو جائے۔ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ محسنوں سے محبت کرتا ہے۔ یہ تین درجے ہیں اصل میں۔ ایک درجہ اسلام ہے، اللہ کو مان لیا، رسول کو مان لیا اور اس کے احکام پر چل رہے ہیں۔ ایک اس سے اوپر کا درجہ ہے ایمان، کہ وہ یقین کے درجے میں قلب میں وہ ایمان اتر گیا ہو اب، اور جب یہ ایمان قلب کے اندر اتر گیا ہے وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، تو اب انہی اعمال میں نماز پہلے بھی پڑھ رہا تھا، اب نماز کی اور شان ہوگی، اس کی کوئی اور کیفیت ہوگی، اس کی زندگی کے اندر ایک نیا رنگ آ جائے گا۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ۔ اس سے بھی آگے جا کر جب یہ ایمان اتنا گہرا ہو جائے کہ بالکل جیسے آنکھوں سے کوئی شخص کسی چیز کو دیکھ رہا ہو تو یقین ہوتا ہے، ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، جب یہ کیفیت ہو جائے کہ تم اللہ کی بندگی کرو، اللہ کے لیے جہاد کرو، عمل کرو، بھاگ دوڑ کرو، اللہ کا تقویٰ اتنا ہو جائے کہ جیسے کہ تم اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو، تو یہ درجہ احسان ہے۔ حدیث جبرائیل کے جس کو کہا گیا ام السنہ، جیسے سورہ فاتحہ ام القرآن اساس القرآن، ایسے حدیث جبرائیل ہے ام السنہ، اور ام السنہ میں یہ ساری بات آئی ہے کہ حضرت جبرائیل انسانی شکل میں حضور کی خدمت میں آئے، صحابہ کا مجمع تھا، وہاں انہوں نے کیے اخبرنی عن الاسلام، مجھے بتائیے اسلام کیا ہے۔ اسلام میں بھی ایمان تو ہے نا، قانونی ایمان، زبانی ایمان تو ہے، لیکن اس کے ساتھ اعمال علیحدہ گنے گئے۔ اس سے اوپر جب ایمان دل میں اتر گیا، اب یہ ایمان کی وہ جو شکل ہے، اس میں اب عمل کو علیحدہ ذکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ اس مرحلے پر آ کر لازماً عمل درست ہو جائیں گے جبکہ ایمان دل میں اتر چکا ہے اور دل میں یقین بن کر جاگزی ہو گیا ہے، اور پھر اور گہرا چلا گیا۔ یوں سمجھیے کہ جتنا جتنا درخت اوپر جا رہا ہے جڑ نیچے جا رہی ہے نا، جڑ اور ایمان کی گہری ہوئی، اسلام سے ایمان بن گیا، اور گہری ہوئی، اب یہ تیسری منزل احسان کی اس پر فائز ہو گئی۔ تو جب پوچھا گیا کہ اخبرنی عن الاحسان، اے نبی مجھے بتائیے احسان کیا ہے، تو آپ نے جواب دیا، اور یہ جواب 3 روایتوں میں 3 مختلف الفاظ میں ہے۔ ان تعمل للہ کانک تراہ، ان تخشى اللہ کانک تراہ، ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، یہ تینوں میں ہے۔ اللہ کی بندگی، اللہ کی پرستش، اللہ کے لیے بھاگ دوڑ، اللہ کے لیے عمل، اللہ کے لیے جہاد، یہ انسان ایسی کیفیت سے سرشار ہو کر کر رہا ہو گویا کہ اپنی آنکھوں سے اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ تو جب اللہ سامنے ہوگا تو کیسے کچھ ہمارے جذبات عبدیت ہوں گے، کیسی کیسی ہماری قلب کی کیفیات ہوں گی۔ اس دنیا میں بھی یہ کیفیت حاصل ہو سکتی ہے، لیکن یہ اگر بہت کم لوگوں کو حاصل ہو تو اس سے ایک نچلا درجہ بھی ہے احسان کا، کہ کم سے کم یہ بات ہر وقت مستحضر رہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔
تو یہ تین درجے ہیں جو یہاں آئے کہ ایک بیس لائن ہے لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ بیس لائن ہے، جناح فیما طعموا اذا ما اتقوا۔ اصل میں ایک کتاب مولانا مودودی صاحب کی ہے، تحریک اسلامی کی اخلاقی بنیادیں، اور بڑی اچھی کتاب ہے، اسلام، ایمان، احسان، لیکن ساتھ ہی تقوی، چار الفاظ انہوں نے لیے ہیں اور چار مراتب قرار دیے ہیں۔ اس میں سے تشریحات تو ساری ٹھیک ہیں، لیکن میں ترتیب کے اعتبار سے اس آیت کی روح سے میرے نزدیک اس میں ایک اصلاح کی ضرورت ہے۔ تقوی کوئی مقام نہیں ہے، تقوی وہ اسپرٹ ہے، ڈرائیونگ اسپرٹ، جو دھکا دیتی رہے گی اور اوپر اٹھائے گی۔ چنانچہ تقوی کی یہاں کی تکرار ہو رہی ہے کہ بیس لائن سے تقوی نے اوپر آپ کو کیا، اب آپ اذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات، آپ کے ایمان اور عمل صالح میں اور رنگ پیدا ہو گیا۔ ثم اتقوا، پھر تقوی اور بڑھا، تقوی نے آپ کو اور اوپر اٹھایا۔ ثم اتقوا وآمنوا، پھر اب وہ ایمان، یقین والا ایمان حاصل ہو گیا۔ اب یہاں عمل صالح کے علیحدہ ذکر کی ضرورت ہی نہیں، جب دل میں ایمان اتر گیا تو حضور نے فرمایا کہ الا ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ، تو اس کے حوالے سے اب پورا کا پورا جسم ٹھیک ہو جائے گا۔ ثم اتقوا، پھر تقوی اور ہے تو اس کے نتیجے میں وَأَحْسَنُوا، درجہ احسان پر فائز ہو جائے انسان۔ اللہم ربنا اجعلنا منہم واللہ یحب المحسنین، اللہ اپنے ایسے محسن بندوں کو، درجہ احسان تک پہنچ جانے والے بندوں کو، جیسا کہ اس سے پہلے آیا تھا عمو وسمو، عمو وسمو، ایک غلط راستہ ہے کہ اندھے ہو گئے بہرے ہو گئے، اللہ نے پھر ڈھیل دی اور اندھے ہو گئے اور بہرے ہو گئے، اللہ نے اور ڈھیل دی اور اندھے ہو گئے اور بہرے ہو گئے، ایک وہ ہے، اور ایک راستہ یہ ہے، اسلام ہے، ایمان ہے، احسان ہے، اور تقوی جو ہے اس میں درجہ بدرجہ انسان کو ترقی دلاتا جا رہا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لیبلونکم اللہ بشیء من الصید تنالہ ایدیکم ورماحکم لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب، جو کہ اس سورہ مبارکہ کے شروع میں آئی تھی یہ آیت کہ جب تم احرام کی حالت میں ہو تو تم شکار نہیں کر سکتے۔ تو اب اللہ تعالیٰ کی ایک سنت ہے، وہ آزماتا ہے، سخت ترین امتحان لیتا ہے۔ فرض کیجئے کہ ایک قافلہ جا رہا ہے بیچارے حاجیوں کا، اور انہوں نے احرام باندھا ہوا ہے، کوئی شے نہیں ہے، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، لیکن اب جو ہے ہرن صاحب جو ہے اٹکیلیاں کرتے ہوئے قریب آ رہے ہیں، اور وہ پکڑ نہیں سکتے، قتل نہیں کر سکتے، احرام میں ہیں، بھوک بھی ہے، لیکن یہ کہ چاہے تو ذرا سا نیزہ مارے تو ہرن کو پکڑ کو جو ہے وہ شکار کر لیں، یا ویسے ہی بھاگ کر پکڑ لیں، لیکن یہ کہ اس کی اب ان کو اجازت نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسا کرتا تھا۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اہل ایمان، لیبلونکم اللہ، لازماً اللہ تمہیں آزمائے گا، بشیء من الصید، شکار کے ذریعے سے، تنالہ ایدیکم ورماحکم، جن کو کہ پا لیں گے آسانی سے تمہارے ہاتھ اور تمہارے نیزے، لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب، تاکہ اللہ دیکھ لے کہ کون ہے وہ لوگ کہ جو غیب میں ہوتے ہوئے بھی اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں، کہ موقع ہے، بھوک بھی ہے، ہرن بھی بالکل پاس ہے، بالکل قابو میں ہے، جیسے چاہے شکار کر لیں، لیکن ہاتھ بندھے ہوئے ہیں اس لیے کہ احرام باندھا ہوا ہے۔ تو جس کے دل میں ایمان ہوگا وہ اپنی بھوک کو برداشت کرے گا، اللہ کے حکم کو نہیں توڑے گا۔ فمن اعتدی بعد ذلک، اب کسی سے غلطی ہو گئی، تجاوز کر بیٹھا، بھوک کا غلبہ زیادہ تھا، فلہ عذاب علیم، اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ البتہ یہ کہ آگے چل کر اس کے لیے ایک کفارہ بھی بتا دیا گیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم، دیکھو اہل ایمان، جب تم احرام کی حالت میں ہو تو کسی شکار کو قتل مت کرو۔ ومن قتلہ منکم، تو جو کوئی تم میں سے انہیں قتل کر بیٹھے، شکار کر بیٹھے، جان سے مار بیٹھے، متعمدن، جان بوجھ کر، فجزاء مثل ما قتل من النعم، تو پھر اس کا کفارہ ہوگا ویسا ہی ایک حیوان، ویسا ہی ایک چوپایا اللہ کی راہ میں صدقہ کیا جائے، اور وہ اس کا گویا کہ کفارہ بنا دیا جائے۔ کیسا ہے کہ اگر آپ نے ہرن مارا ہے تو پھر بکری یا بھیڑ، نیل گائے اگر مار لی ہے تو پھر گائے، اسی طریقے سے جس قسم کا، جس سائز کا اور جس اسٹیچر کا آپ نے وہ حیوان جو ہے شکار کیا، اسی کا اسے ایک برابر کا چوپایا دینا ہوگا۔ فجزاء مثل ما قتل من النعم یحکم بہ ذوی عدل منکم، دو آدمی تمہارے جو ہوں معتبر، وہ چاہیے کہ وہ اس کی گواہی دے کہ ہاں یہ جانور جو اس نے شکار کیا ہے یہ اس کے برابر ہو جائے گا۔
ہدیم بالغ الکعبہ، اور یہ ہدی ہوگی اب یہ جانور کعبے تک اس کا پہنچنا ہے، کعبے کی نظر ہوگا یہ، او کفارۃ، یا پھر اس کا ایک کفارہ اور بھی ہے، طعام و مساکین، کچھ مساکین کو کھانا کھلانا، صدقہ فطر کے حساب سے ہے یہ جو فقہا نے لکھا ہے، او عدل ذالک صیامن، یا اتنے ہی روزے رکھنا۔ وہ بھی دیکھنا ہوگا کہ جانور جو تھا، بکری تھی، ہرن تھا، کتنے آدمی اس کو کھا سکتے تھے، اتنے آدمیوں کو کھانا کھلاؤ، یا پھر اتنے دن کے جو ہے وہ عدل ذالک صیامن روزے رکھو، لیذوق وبال امرہ، تاکہ وہ اپنے کیے کا کی سزا جو ہے وہ پالے۔ عفی اللہ عما سلف، اللہ معاف کر چکا ہے جو کچھ کے پہلے ہو چکا۔ ومن عادا، لیکن جو پھر ابھی دوبارہ کرے گا، اعادہ کرے گا، فینتقم اللہ منہ، تو اللہ تعالیٰ اسے انتقام لے گا۔ واللہ عزیز الانتقام، اور یقیناً اللہ تعالیٰ زبردست ہے، انتقام لینے والا، بدلہ لینے والا۔ احل لکم صید البحر وطعامہ متاعا لکم، البتہ یہ کہ اگر کشتیوں کے ذریعے سے، جہازوں کے ذریعے سے حاجی لوگ آ رہے ہوں تو ان کے لیے چھوٹ ہے، وہ احرام کی حالت میں بھی جو مچھلی ہے اس کا شکار کر سکتے ہیں۔ احل لکم صید البحر، سمندر کا، دریا کا جو شکار ہے وہ تمہارے لیے حلال کیا گیا، وطعامہ متاعا لکم وللسیارہ، اور اس کا جو دریا کا کھانا ہے وہ تمہارے لیے بہت اچھا جو ہے فائدے کی چیز ہے، اور سب مسافروں کے لیے۔ اور آج آپ کو معلوم ہے کہ یہ سی فوڈ جو ہے یہ دنیا میں کس قدر یعنی اب معروف بھی ہے، محبوب بھی ہے، مقبول بھی ہے، اور بہت سی برائیوں سے اور بیماریوں سے بچانے والا بھی ہے۔ سی فوڈ یہ تو اب ایک بڑا سمجھیے کہ پوری دنیا کے اندر غذا کا ایک نیا خزانہ ہے کہ جو سامنے آیا لوگوں کے۔ تو فرمایا وطعامہ متاعا لکم وللسیارہ، اس کا جو طعام ہے جو سمندر کے اندر اللہ نے پیدا کیا ہوا ہے، مچھلیاں ہیں یا اور کوئی اسی طریقے کی اللہ نے تمہارے لیے کھانے کی چیزیں پیدا کی ہیں۔ وحرم علیکم صید البر ما دمتم حرما، لیکن خشکی پر شکار کرنا تمہارے لیے جب تک کہ تم احرام میں ہو حرام کر دیا گیا۔ واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون، اور اللہ کا تقوی اختیار کیے رکھو جس کی طرف کہ تمہیں لازماً جمع کر دیا جائے گا، لے جائے جاؤ گے گھیراؤ کر کے۔ جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس، اللہ تعالیٰ نے کعبے کو جو بیت الحرام ہے، بزرگی والا گھر ہے، اسے لوگوں کے قیام کا باعث بنا دیا ہے۔ والشہر الحرام، اور شہر حرمت والا شہر بھی اللہ تعالیٰ نے معین کیا ہے۔ والہدیہ، اور قربانی کے جانور، ان کا بھی ذکر ہو چکا ہے سورت کے شروع میں۔ والقلائد، اور وہ جانور جن کے گلوں میں پٹے ڈال دیے گئے ہوں نشانی کے طور پر کہ یہ کعبے کے لیے ہدی کے جانور ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اس کی توثیق ہو رہی ہے۔ یعنی یہ کوئی تمہاری جاہلیت کی روایات نہیں ہے، یہ چیزیں جو ہیں کعبے کی حرمت اور عظمت، اسی طریقے سے شہر حرام، اسی طریقے سے ہدی کے جانور، اور وہ کہ جن کے گلوں میں پٹے پڑے ہوئے ہوں ہدی کے جانور ہونے کے اعتبار سے۔ ذالک لتعلموا ان اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، یہ اس لیے کہ تم اچھی طرح جان لو کہ اللہ تعالیٰ کو آسمانوں اور زمین کی ہر شے کا علم حاصل ہے۔ ان اللہ بکل شیء علیم، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ اس کے مقابلے میں 4 چیزیں آئیں گی جو ان کے ہاں حرام ہو گئی تھی، ان کو پھر کہا جا رہا کہ اس کے لیے کوئی سند نہیں ہے کتاب میں موجود، وہ بعد میں آئیں گی۔ اعلموا ان اللہ شدید العقاب، جان لو کہ اللہ تعالیٰ سزا دینے میں بہت سخت ہے۔ وان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ غفور الرحیم بھی ہے، یعنی اس کی تو دونوں شانیں ہیں۔ اب تم دیکھو کہ تم اپنے آپ کو کس شان کے ساتھ متعلق کر رہے ہو، کس کا مستحق بنا رہے ہو، اس کی عقوبت کا یا اس کی رحمت اور مغفرت کا۔ صدق اللہ العظیم۔